سر اس میں جب ٹیکنگ اے لک فرام دا منسٹری لیول، آپ کے ذہن میں آپ سی اے کی وہ کیا خامیاں تھیں جو آپ کو وہاں بیٹھ کے نظر آتی ہیں؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہوگا، لیکن وہ وہاں آپ کو کیا نظر آ رہا تھا وہاں پہ جس میں یو فیلٹ کہ یہ جگہ ہیں جہاں پہ بہتری لانی پڑے گی؟ دیکھیں، میرا اس وقت بھی یہ آئیڈیا تھا اور ابھی تک یہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اوور ریگولیشن جو تو نیسسری ہے وہ تو ہے ہی ہے. آپ ریگولیٹری کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ جی، میں ریگولیٹری کی بات، سی اے تو میرے لیے ایک ہی تھی. آپ ابھی آگے بیفریکیٹ ہوئی ہے کہ اگر سی اے کو امپروو کرنا ہے تو اس کی ریگولیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو سیفٹی تو انشور کرے ہی کرے، لیکن فیسیلیٹیٹ بھی کرے لوگوں کو. میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی اتھارٹیز ہیں، ان کے 2,500-3,000 ہزار جہاز رجسٹر ہیں ان کے اوپر. بلکہ مجھے یاد ہے میں کنسلٹنسی کسی کو دے رہا تھا، جہاز بیچنا تھا جو پاکستان میں رجسٹر تھا. تو بروکر نے کہا کہ یہاں سے نکال کے وہ مین آف آئل جو ہے وہاں رجسٹر کرا لیں تو وہ بہتر بک جائے گا. تو پھر یہاں سے ڈی رجسٹر کر کے وہاں رجسٹر کرایا تو وہ بکا پھر جاتا. یہاں بھی بک جاتا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بروکر کی یہ رائے تھی، انٹرنیشنل بروکر تھا. تو وجہ کیا ہے یہ سوچنا چاہیے ارباب اختیار کو کہ بھائی ہم اتنی بڑی سول ایویشن ہے اور جہاز ہمارے 100-150 رجسٹرڈ ہیں. 150 تو سیسنا سمیت رجسٹر ہے، سیسنا ملا کے سارے ہیں، اڑنے والے 40 ہی ہیں. اڑنے والے کمرشل تو بہت ہی کم ہوں، یا پرائیویٹ کوئی 20-25 ہوں گے کچھ. تو ایک دو جہاز، پائلٹس کتنے رجسٹرڈ ہیں اور آپ کے پائلٹ کا لائسنس کتنا ویلیویبل ہے باہر کے ملکوں میں، اور وہ چھوٹی چھوٹی سول ایویشن ہے، ان کے پائلٹس ہر جگہ پہ جا کے وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. تو کچھ تو خرابی ہے کہ جو ہم اس طرح پورا نہیں اتر رہے اس چیز سے. تو ایک تو یہ، اور اس کی مجھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فیسیلیٹیٹو نہیں ہیں رولز اینڈ ریگولیشن. ہمارا اب یہ رول ہوگا کہ جی یہ رنگ اس کا پیلا کرنا چاہیے، اس کا رنگ سفید کرنا چاہیے، اس کا سیفٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اکڑی ہوئی گردنوں والے ہمارے افسران جو ہیں وہ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہم ریگولیٹر ہیں. ریگولیٹ تو اب ایک سائیکک ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ اب جہاز کسی بندے نے لے ہی لیا، ایئر لائن کو چھوڑ دیں، میں پرائیویٹ ایئر کرافٹ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جہاز لے ہی لیا تو اب انجینئر ہمارے وہاں جائیں گے، وہ اس مالک نے جو جہاز لیا اس کے پیسے لگائیں گے، ساتھ پائلٹ بھی جائے گا، اس نے جہاز اڑانا نہیں ہے، وہ ایسے ہی دیکھنے کے لیے جانا ہے. وہ دونوں کا خرچہ وہ برداشت کرے گا. پھر جہاز جب پاکستان آئے گا پھر یہ دونوں چیک کریں گے اس کو پاکستان میں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اب یہ جو سم ہے 320 کے سم ابھی آگے میرا خیال انہوں نے کی ہے، حالانکہ 320 کتنے جہاز چل رہے ہیں پاکستان میں؟ 40 ہو رہے ہیں. 40 ہو رہا ہے، سوائے یہ اس کے سرین ایئر لائن کے، باقی سارے وہی چلا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے سم نہیں، کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں آیا، حالانکہ اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے. سارے باہر جا کے سم کر رہے ہوتے ہیں، ڈالرز لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اور سب. تو یہ میرا خیال ہے ایک براڈر لیول پہ کنسنسس بیٹھنا چاہیے اور اپنے اس اتھارٹیٹیو موڈ سے نکل کے فیسیلیٹیٹیو موڈ میں آنا چاہیے. آپ کا تو خیر چلو کام ہی فیسیلیٹیشن ہے ایئرپورٹ اتھارٹی کا، اس میں بھی آپ آسانی پیدا کر سکتے ہو لوگوں کے لیے، پیسنجرس کے لیے. ایئرپورٹ کو زیادہ کمفرٹیبل کر سکتے ہیں فار دا ایئر لائنس کو، ایئر ٹریفک کنٹرول آپ بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں سر اپنا، میں وہ اپنی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طرف آتا ہوں اسی بات پہ کہ ایشو یہ ہے کہ ہم 1980 کی دہائی میں سائیکولوجیکلی اسی میں گھوم رہے ہیں جب ہماری اتھارٹی بنی، اور اس وقت بڑی امپرومنٹس ہوئیں آن دا میپ. خورشید مرزا صاحب لے کے آئے، لیکن ہمارا جو وے آف ورکنگ تھا وہ اس کے بعد سے پھر چینج نہیں ہوا، اور آج 2026 میں کھڑے ہیں. تو جو ہمارا اہلکار ہے وہ اس طرح ٹیونڈ گرومڈ نہیں ہے کہ جس طرح کی ماڈرن تقاضوں کے مطابق جو ہے ہونا چاہیے. فلیکسیبلٹی تھوڑی سی کام ہے نا. اور ہم نے اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو کالا پانی بنا کے رکھا. تو وہ تو مطلب حالانکہ ٹریننگ ایک ہب ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی. اگر آپ دیکھیں اپنے پاکستان ایئر فورس کو دیکھ لیں، ان کی اکیڈمی میں جو اے او سی پوسٹ ہوتا ہے وہ
ہی از ان دا ریکننگ ٹو بی دا چیف آف دا ایئر صاحب. مطلب وہ تو پولیٹیکل پولیٹیکل میں دیکھ رہے ہیں, کاکول دیکھ ایک انسپکٹر پوسٹ ہوتا ہے تو وہ کہ چلو جی بہت قابل بندہ ہے. تو یہاں پہ تو ہم نے وہ ارلی اس کی بڑی مطلب شروع میں بڑا پمپ اینڈ شو کے ساتھ وہ شروع کے 10 سال اس نے بڑی گروتھ دکھائی اپنے انسٹیٹیوٹ میں. اس کے بعد بس شروع ہو گئے بھائی مینجمنٹ کو جو پسند نہیں ہے بھیج دو ادھر. تو اس طریقے سے یہ وہ ٹریننگ, تو یہ ایک کمپلیٹ سر میرے خیال میں ایک ٹریننگ پلس گرومنگ پلس یہ کا ایک مکسچر ہمیں کرنا پڑے گا, ورنہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. میرے خیال میں اس سے ایک بہتر اور بھی ہے کہ آپ کی بات جو ہے نا, اس کا ایک ماسٹر پلان اس سے پہلے بہت ضروری ہے تاکہ فیسز چینج ہوتے رہیں. بے شک انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو رہی چیزیں جو امپروومنٹ آپ کرتے بھی ہیں نا, لیکن ماسٹر پلان ہوگا نا تو پھر وہ ہوگا ہم نے یہ کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے, یہ آبجیکٹیو ہے. سو جو بھی آپ پروجیکٹ کریں گے ماسٹر پلان اس کی پہلی شرط ہے, اور ماسٹر پلان سے پہلے شرط ہے کہ لوگوں کی سوچ ارباب اختیار کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے زمانے میں بہت سی ریفارمز بھی ہوئے ہمارے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے. ایک تو یہ تھا کہ ہماری جو یہ ریسٹرکچرنگ پروسیس جو 2006-08 میں شروع ہوا تھا, اس کی ایک نیکسٹ لیول کی طرف اس کی پیش قدمی ہوئی, جس میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو ریفائن کیا گیا. 3 ڈی جی ڈپٹی ڈی جی بنے ہیں جی, وہ 3 پلرز کو ہی فردر اسٹرینگتھن کیا گیا اس پروسیس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ نے ہمیں حکم دیا کہ جی آپ جو ہیں جو نان کور فنکشنز ہیں یا ایون ایسے فنکشنز جو کہ مارکیٹ میں زیادہ سستی میں اویلیبل ہیں, اس کو آپ جو ہیں وہ آؤٹ سورس کرنا شروع کریں. تیسری چیز جو آپ کی سربراہی میں جو ہمیں ہدایت دی گئی کہ ایٹریشن پلانز 2 اپروو کروائے بورڈ نے. ایک پلان تھا وہ یہ تھا کہ جی 2016 سے 19, ایک 19 سے 25. اس پلان کے تحت اس میں انہوں نے بتا دیا ہے بھائی یہ جو پوزیشنز ہیں نا, یہ نیچرل ایٹریشن فار ایگزامپل جیسے بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھرتی نہیں ہوں گے اس ٹریڈ کے اندر. وہ پرانے ہیں, اسٹینو ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں ٹریڈ. تو یہ 3 چیزیں بہت اسٹرانگ وہاں کی گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس کی گورنمنٹ کے ڈائریکشن کے مطابق اس پہ عمل درآمد شروع ہوا. تو یہ ایک میجر ریفارمز وہ کی گئیں. ایٹریشن پلان بہت دیر تک امپلیمنٹ ہوئے, 2018 تک وہ اس پہ امپلیمنٹیشن رہی, اور اس کے بعد پھر بھرتیاں شروع ہوئیں. اس کی آپ سلائڈ بھی دکھایا کرتے تھے. جی, وہ بورڈ کیسا تھا کہ ہر میٹنگ میں لے کے آئیں گے اب کدھر آپ کی پروگرس کیا ہے, سلائڈ بھی کہاں پہنچے ہیں آپ. اس کا فائدہ یہ ہوا سر, آپ ود ان اے پیریڈ آف 4-5 years وی ریڈیوسڈ آر جو اسٹیبلشمنٹ کاسٹ فرام اراؤنڈ 60% ٹو اراؤنڈ 30%. آپ نے روک دیا اس میں بھرتیاں جو ہے نا, اس سے یہ کہ وہ لائبلٹیز آپ کی کریٹ نہیں ہوئی. اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ جب افتتاح کے قریب تھا, آپ افتتاح سے کوئی 1 مہینہ پہلے آپ ریٹائر ہو گئے تھے یا 20 دن پہلے ہو گئے تھے, مجھے اتنا ہی تھا. آل دو افتتاح پہ یو ور دیئر. تو وہ اس کی جو فرسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز تھی کہ آؤٹ سورسنگ کرنی ہے, کوئی بندہ بھرتی نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن کی وہ بنا, اور اس میں دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ بورڈ میں ہم لے کے گئے کمپلیٹ لوکلائز آؤٹ سورسنگ. جنہوں نے اکوپمنٹ لگایا ہے او ای ایم ہے یا نہیں ہے تو وہی چلائے اس کو. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ایک بنیاد رکھی گئی آؤٹ سورسنگ کی. دوسرا آؤٹ سورسنگ کا ایک بڑا کہ وہ جو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بن چکے تھے, وہ کہتے تھے بھائی اس کو تو افتتاح ہی اسی سے ہوگا. جی ہاں, یہ نواز شریف صاحب کی بھی یہی تھی خواہش کہ افتتاحی جو ہے وہ آؤٹ سورس. لیکن وہ آؤٹ سورسنگ جو وہ چاہتے تھے وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ہاؤ ایور یہ شاید ادھر ادراک اس چیز کا نہیں ہے کہ بہت میجر آؤٹ سورسنگ ہم لوکلائز کر چکے ہیں. فار ایگزامپل جینیٹوریل سروسز ہیں, یا اکوپمنٹ کی مینٹیننس ہے, یا ہارٹیکلچر ہے. تو اس وقت وہ جو ایک قسم کا بین لگا ہوا تھا وہ ایک صورت میں فائدہ مند ثابت ہوا کہ آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جس میں آپ کو بہت کاسٹ پڑتا ہے, تو تقریباً اس وقت 5 ارب روپے سال کے جو ہیں وہ آؤٹ سورسنگ پہ
لگ رہے ہیں. اگر وہ نہ لگتے تو یہ آپ کو کوئی 2-3-4 ہزار بندہ بھرتی کرنا پڑتا. تو وہ اب مطلب یہ کہ ان کا وہ آبجیکٹیو تو میٹ نہیں ہوا, لیکن آرگنائزیشن از اسٹل موونگ فارورڈ کہ یہ وہ آؤٹ سورسنگ کو ایکسپینڈ کرتے چلی جا رہی ہے. اچھا, وہ جو آؤٹ سورسنگ کا تھا نا, کمپلیٹ آؤٹ سورسنگ کا, جو آپ کو بھی پتہ ہے جو ویژن تھا ان کا کہ ٹوٹلی وہ سنبھالیں اور سول ایویشن بالکل باہر ہو جائے, ریگولیٹری کام کریں, اس میں کافی سارے امپیڈیمنٹ, جینون امپیڈیمنٹ بھی تھے. مطلب ایک تو ریلکٹنس جو ہے وہ تو بندوں کی نیچرل تھی. جینون امپیڈیمنٹ مثلاً ہمیں روک دیا گیا کہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر نہیں لیں گے آپ. اب اتنی بڑی فائنینشیل ایڈوائزر بھی نہیں لیں اور لیگل بھی ٹرانزیکشن ایڈوائزر, اس میں سارا پیچھے ٹرانزیکشن میں سارے آ جاتے ہیں. تو اب اتنی بڑی ڈیل ہے, فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہو رہی ہے. مجھے تو لگتا تھا کہ اس زمانے میں, کیونکہ میں تو پی این ڈی سے آیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ٹرانزیکشن ایڈوائزری چلتی رہتی تھی. اس زمانے میں ایک آئی ایف سی کو کوئی تجربہ تھا ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا, ایک اے ڈی بی والوں کا تھا, اور یا پھر ہم نے ایک کنسورشیم وہاں پنجاب میں بنایا تھا, وہ ایک لیگل فرم اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم اور ایک دوسری 3-4 فرم ملا کے تو ایک گروپ بنا کے تو وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر بنتے تھے, وچ واز اے ویری بگ ٹاسک. اور اس میں اچھا نہ بھی کیوں ہوئی تھی کہ میرا خیال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کتنی دیر لگے گی ٹرانزیکشن ایڈوائزر کو آن بورڈ لینے میں. میں نے کہا 5-6 مہینے لگ جائیں گے. تو نو بڈی کوڈ ویٹ دیٹ مچ. تو انہوں نے کہا کہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر لینا ہی نہیں ہے. دیٹ ایکچولی ڈیلیڈ فردر, کیونکہ ہر بندہ جو سول ایویشن کا تھا وہ ڈر رہا تھا کہ میرے اوپر بات آ جائے گی, میرے اوپر بات آ جائے گی. اینڈ نو بڈی وانٹیڈ ٹو. ہمارا جو ہے سر وہ نیشنل ایک مسئلہ ہے کہ وہ بہت تیزی ہم کرتے ہیں اور وی اینڈ اپ لوزنگ آل دی ٹائم. یہی تو اب وہ جو ہے وہ 2017-18 کی بات ہے, یہ آج 2026 میں بھی آؤٹ سورسنگ مکمل نہیں ہوا. تو سیکنڈ ویو جو ہے وہ پھر 2022 کے اینڈ سے شروع ہوئی, اور اس میں آئی ایف سی کو ایز اے ٹرانزیکشن ایڈوائزر ان تینوں بڑے ایئرپورٹس کے لیے رکھا گیا. لیکن وہ آئی ایف سی مطلب میں تو تھوڑا کھل کے بات کروں گا باقی کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں. ہم اگر صحیح بات بھی کر رہے ہیں وہ شک کی نگاہ سے کہ جی یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتے, یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, یہ تو جی آؤٹ سورسنگ کے مخالف ہیں سارے. حالانکہ پوری آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ میں ہوں کہ آؤٹ سورس کرنا چاہیے. تو وہ یہ ہوتا رہا. اب وہ آئی ایف سی نے وہ ایسا بنا دیا کہ وہ پروپوزل جو ہے وہ دبئی جیسے ایئرپورٹ والا پروپوزل بن گیا, جہاں 92 ملین ٹریفک ہے پر اینم کی. ادھر کراچی کی 6.5 ملین ہے, اسلام آباد 7 کے قریب ہے, 6.78 ہے, لاہور ابھی 6 کراس ہوئی ہے. تو یہ تو اسمال ایئرپورٹس ہیں دنیا کی نگاہ سے. تو یہاں پہ کوئی بڑے پلیئر نے نہیں آنا تھا, یہ انڈرسٹوڈ ہے, اور نہ دوبارہ آئے گا. یہ میں مطلب ہمارا یہی ہے آئیڈیا, انلیس یو چینج دا ماڈل. تو وہ اس لیے اب یہ ٹائم ویسٹ ہوا ہے. مطلب گورنمنٹ کی ایک ڈائریکشن تھی, اور ظاہر ہے گورنمنٹ کو دکھ بھی لگا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, لیکن اصولی طور پہ یہی ہے کہ وہ ایک IPP2 بننے جا رہا تھا, جس میں آپ کی جو آرگنائزیشنل میں تو آپ کو پتہ ہے کیپیبلٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں. وہ وہاں اب آج کل تو کلیمز ماڈل ایسا بنایا گیا کہ جس میں مطلب کہیں نہ کہیں کلیمز بننے ہیں, ٹوٹلی آپ نہیں دے رہے. مطلب رن وے اور ایپرن ان کو دے, ایپرن اور ٹرمینل بلڈنگ ان کو دے رہے ہیں, اور باقی چیز وہی رہے گی CA کے پاس یا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے پاس. تو ابھی رن وے کہیں خدا نہ خواستہ بلاک ہو جائے, ادھر سے کلیم آ جائے گا جس قسم کا آپ کا وہ کانٹریکٹ بننا تھا. پلس یہ کہ زیادہ ایمفسس جو ہے وہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی پہ ہے یا سول ایویشن اتھارٹی پہ ہے. ASF کیسے امپروو ہوگی, کسٹم کیسے امپروو ہوگی, FIA امیگریشن کیسی ہوگی, اس پہ کوئی ایمفسس نہیں ہے. حالانکہ ان کا بڑا رول ہے اس پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اب اگر آپ ساری چیزیں کرنی ہیں تو ایوری ون ہیز ٹو بی انوالوڈ ان دا پروسیس. ایبسلیوٹلی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو عام جو بندہ ہے وہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو یہ جو 3-4 بڑے ریفارمز آپ کے لیڈرشپ میں ہوئے, وہ اس میں بہت فائدہ ہوا ہے آرگنائزیشن کو. ایٹ لیسٹ کہ آرگنائزیشن میں جو وہ ریزسٹنس ایک ہوتی تھی کہ جی آؤٹ سورسنگ تو یار بھائی کوئی بلا ہے, وہ ایکسیپٹنس ہے اس وقت کہ جی ہارٹیکلچر ہے جی آؤٹ سورسنگ کرا دیں. تو وہ ایک چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایٹریشن پلان جو ہے وہ بڑی دیر تک امپلیمنٹ ہونے کے بعد وہ معلق ہو گیا ہوا میں.
وہ آگے نہیں ہوا. اگر وہ ہوتا تو آج ہم اور بھی زیادہ ایفیشینٹ آرگنائزیشن ہوتی. اور جو یہ ریڈنڈنسیز ہیں کہ جو آپ کے لوگ جو ماڈرن تقاضوں کے مطابق کام نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہونی چاہیے کہ دے شوڈ بی اٹریکٹیڈ ٹورڈز لرننگ. وہ کریٹ نہیں ہو سکی. وہ بھی ہے, اور پھر جو لرن کرتے ہیں ان کے لیے انسینٹیو بھی ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ لرن کروں گا تو مجھے یہ ملے گا, یہ کروں گا تو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایون سول سروس میں, ایون فوج میں بھی ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے ایجوکیشن سے متعلق. جی یہ کورس کریں گے تو پروموٹ ہوں گے, جی یہ جی کورس کریں گے تو پھر پروموٹ ہوں گے. اپ ٹو گریڈ 21 سول میں کوئی نہ کوئی کورس شامل ہے بیچ میں. اسی طرح کیپٹن ٹو میجر, میجر ٹو کرنل, کوئی نہ کوئی امتحان یا کورس کوئی نہ کوئی شامل. فوج میں تو سنا ہے سر 70-80% میجر پہ ریٹائر ہو جاتے. فوج میں تو ایک پیرامڈ بنتا ہے نا, جو ایٹریشن ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ بالکل صحیح بھی کام کر رہے ہیں تو ناٹ نیسسریلی کہ یو ول میک اٹ اپ ٹو دا جنرل. تو وہ اس پہ دیٹ کیپس دم ورکنگ اور موٹیویٹڈ کہ یار میں نے جانا ہے اوپر. وہ جب تک بات نہیں ہوگی تب تک لوگ لرن نہیں کریں گے. اگر آپ سلینڈریکل اپروچ رکھیں گے نا کہ ہر بندہ جو صبح جا کے 9 بجے 4 بجے چھٹی کر لیتے ہیں اور کام بیشک کچھ نہ کرے لیکن وہ پروموٹ ہوتا جائے گا تو پھر وہ انسینٹیو نہیں رہتا. اور ٹریننگ آپ نے جیسے پہلے کہا کہ میں تو اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ جب تک ٹریننگ عام اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ کے بندے, اور ٹریننگ یہ نہیں کہ انیشیل ٹریننگ بلکہ ایک پیریوڈیکل ٹریننگ کی میں بات کر رہا ہوں, جب تک وہ نہیں ہوگی. منسٹری لیول پہ فار سی اے کس قسم کی شکایات تھیں آپ کو کہ ہاؤ دی مطلب دے مسٹ ہیو بین سرٹن دیکھیں ایریاز جہاں پہ آپ کہتے ہوں گے یہ بہتر ہوتا؟ زیادہ تر شکایات لوگوں کی جو تکالیف ہوتی تھی ان کو, اچھا سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف رولس کی, اس کی شکایات تھی. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, ابھی آپ ایئرپورٹ اتھارٹی کے پاس آ گئے, ابھی تو خیر وہ چینج ہم نے کچھ کرایا تھا. یہ زمین خالی پڑی ہے, اس کا کرایہ آپ 50 پیسہ پر اسکوائر فٹ لیتے ہیں. میں فگر میں غلطی کر سکتا ہوں لیکن ہے اسی کے آس پاس ہی, 1.5 روپیہ ہوگا نہیں تو وہ لیتے ہیں. ایک بندہ اس پہ اپنا ہینگر بناتا ہے, 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ لگاتا ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ لگا چکتے تو اس کا کرایہ 320 روپیہ پر اسکوائر فٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہی کرایہ جو کنکورس میں اسٹالس کا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہو جاتا ہے. وہ ایک ریزنٹمنٹ آ گئی, پھر وہ پرائم منسٹر لیول تک پہنچی, پھر ہم نے ایک 3rd قسم کا کوئی ریٹ انٹروڈیوس کرایا. تو اس قسم کی اب یہ بات سی اے کے اپنے سوچنے کی ہے کہ یار یہ تو بہت زیادتی ہے کہ بندے نے 2 کروڑ روپیہ لگایا اور پھر ساتھ ہی اپنے وہ کر دیا. 5 سال کا شاید گیپ تھا کہ 7 سال کا تھا کہ اس کے بعد یہ ہونا تھا. اسی طرح بلڈنگ ٹو بلڈنگ فرق میں کرنا, تھوڑی سی محنت لگتی ہے کہ یار ایسی بلڈنگ ہوگی تو یہ ہوگا, ایسی ہوگی, جو بھی ریزنیبل چیز ہوگی تاکہ لوگ انکریج ہوں. یہ جتنا بھی انفراسٹرکچر بنتا ہے یہ سارا ملکیت سی اے کی اور اب آپ کی ہوگی. یہ کانٹریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ جو بھی آپ وہاں بنائیں گے, کنسٹرکٹ کریں گے, جب آپ چھوڑیں گے تو یہ ملکیت سی اے کی ہوگی. تو وہ مفت میں ایک تعمیر ہو رہی ہے, اچھی چیز بن رہی ہے. میں اب دیکھتا ہوں, کبھی کبھی جاتا ہوں ادھر, میری کنسلٹنسی بھی تھوڑی سی میں کرتا ہوں کچھ ایویشن میں بھی, تو جانا ہوتا ہے کبھی ایئرپورٹ کی طرف, تو میں دیکھتا ہوں 2 حج ٹرمینل کی بلڈنگ خالی پڑی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا پوٹینشیل ہے, یہاں پہ کسی پرائیویٹ لاؤنج کو دے کے تو خود بھی پیسہ بھی کمائیں, اور جو بندے منی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں فار ایکسٹرا کمفرٹ وہ کریں اسپینڈ منی یہاں پہ آ کے یہاں سے اندر. کمرشل پالیسیز میں ہمیں بہت ریولیوشنری چینجز لانی پڑیں گی, کمرشل میں بھی اور فیسیلیٹیشن میں بھی تھوڑی سی. فیسیلیٹیشن تو خیر وہ اب ہے آپ ہی ہے. ایئرپورٹ بنانا جو ہے آپ کا, اگر آپ بنا لیں گے تو اس سے بڑی فیسیلیٹیشن پبلک کو نہیں ہوگی. جی یہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے, اور ظاہر آپ نے تو دیکھا ہوا ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, اور امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر یہ گورنمنٹ اور رہ جاتی نا 3 مہینے تو یہ شروع ہو گیا تھا کام. جی شروع ہو جاتا پھر تو یہ چل جاتا, پھر مکمل ہو جاتا. اچھا سر, یہ اس کے علاوہ جو میں نے بڑا کلوزلی آپ کے ساتھ آپ کی کمانڈ میں کام کیا ہے, وہ جب ایک بل بنانے کی نوبت آئی کہ جی آپ کے ایک 1960 کا آرڈیننس ہے جی, ایک پتہ نہیں
82 والا جو ہے آرڈیننس تھا، اس کے علاوہ سول ایویشن رولز تھے جو انہوں نے امپروو ہونا تھا اس کے حوالے سے، پلس ایک سیپریٹلی کسی پارلیمنٹیرین نے ایک اور بل ریز کر دیا تھا، ایک سیپریٹ پتہ نہیں سیپریٹ جی میڈم نفیسہ شاہ نے سیپریٹ ایک ایئر ایکسیڈنٹ کوئی انویسٹیگیشن کا علیحدہ ایک بل، جو کہ اسی کام میں بہت سے کام وہ سول ایویشن کے تھے. تو وہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ اتنی مٹیکولس طریقے سے آپ نے کام کیے. اور میں ویسے یا تو یہ ایویشن ڈویژن کا منسٹری کا ایک المیہ تھا کہ وہ ہم دیکھتے تھے کہ سیکٹریز پہ بہت لوڈ تھا وہاں پہ، کہ وہ پہ منسٹری شاید اتنی پاپولر نہیں تھی ینگسٹرز کے لیے، تو وہاں سیکٹریز خود بہت کام کرتے تھے. لیکن آپ کا میں نے دیکھا کہ اس کو جس خوبصورتی سے آپ نے لیگل چیزوں کی انگریزی پہ عبور تھا آپ کو، ہمارے کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے لاٹ آف امپروومنٹس اور اس میں وہ کیا، اینڈ اٹ ریئلی ریچ دی فائنلٹی آلموسٹ. اس کا کوئی سر اچھی میموریز آپ یاد کریں گے اس چیز کے، ہاؤ دیٹ پروسیس واز؟ وہ اب باقی تو ایک وجہ آپ نے بتا دی ہے کہ مختلف لاز تھے اور کبھی اس سے ریفر کرتے تھے، کچھ اس سے ریفر کرتے تھے. تو سول ایویشن نیڈیڈ اے کنسولیٹیڈ لا. کچھ اور بھی ایک 99 کا بھی تھا، 82 کا تھا، 99 کا تھا اور 67 یا 68 کا تھا. تو وہ ان میں کچھ ڈائیکاٹمی بھی آ گئی تھی جو کہ پبلک کی نظر میں نہیں تھی ابھی، لیکن وہ ہمارے لیگل کنسلٹنٹ نے بتایا. تو آئی واز آلسو a little taken aback کہ یار یہ ڈائیکاٹمی جو ہے یہ بہت اس کے فار ریچنگ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو دیٹ ایکچولی پرومپٹڈ اس کہ نہیں، ایک نیا لا بناتے ہیں جس میں ان سب کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، پریزنٹ ڈے کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اور اس کو دوسرا میں لا بھی کیا ہوا ہے، شاید آپ کو علم ہوگا کہ، اور دوسرا یہاں پہ پنجاب میں رہتے ہوئے بھی ایز اے سیکریٹری کافی لیگل معاملات سے تھا. تو جو ڈیفیکلٹی ایکٹ میں پیش آتی تھی مختلف ایکٹس میں، وہ تھوڑا سا اندازہ تھا. تو میرا ایک دو میں نے یہ پنجاب فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا ایکٹ بھی یہ میں نے تیار کروایا تھا تھرو اے کنسلٹنٹ، لیکن اس میں سارا انپٹ ہمارا تھا. تو میرا یہ دل تھا کہ ایک تو لا بنے، دوسرا یہ کہ انیبلنگ لا ہو. جی مطلب آپ یہ نہ کریں کہ اس کی قیمت 10 روپے لا میں لکھ دیں، جی پھر جب 10 سے 12 روپے کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں جانا پڑے. تو انیبلنگ لا ہو کہ وہ آپ کو آتھورائز کرے کہ آپ اس کی قیمت مقرر کر سکتے ہیں. پھر رولز میں آپ چلے جائیں یا ریگولیشن میں چلے جائیں تاکہ آپ کے ہاتھ میں فیسیلیٹیٹ ہو. تو یہ ہمارا لا انیبلنگ نہیں تھا اس وقت. تو وہ پھر میں بیٹھا بھی اس لیے ساتھ میٹنگ میں، آپ بھی ساتھ ہوتے تھے ہمارے ساتھ میٹنگ میں. تو وہ بہت زیادہ میٹنگ کنسلٹنٹ کے ساتھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں لیگل والے اپنی لیگیلٹی میں چیز مشکل نہ کر دیں، کہ جو ان کو تو نہیں پرواہ کہ ایکٹ میں چینج ہونے میں کتنی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ایکٹ میں تو اور زیادہ، کیونکہ 2 ہاؤسز میں جانا ہوتا ہے. پروونشل گورنمنٹ میں تو ایک ہی ہاؤس میں اپروو ہو جاتا ہے. تو وہ 2 ہاؤسز، 2 کمیٹیاں، اور اس میں اپروو کرانا بڑا مشکل بات ہوتی ہے. تو اس لیے وہ لا بن گیا تھا. لا ڈپارٹمنٹ نے کلیئر کر دیا، ہم نے وہاں جا کے پریزنٹ کیا. میں خود گیا تھا ٹیم کے ساتھ پریزنٹ کرنے. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں ہم نے سبمٹ کیا. نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گیا، وہاں بھی میں نے پریزنٹ کیا اور سارا آلموسٹ وہاں پہ کلیئر ہو گیا. اینڈ دیٹ از دا ٹائم جب گورنمنٹ چینج ہوئی. جی تو پھر اس کے بعد ہم وہیں کھڑے ہو گئے اور وہ کوئی اس میں نتھنگ ہیپنڈ ٹل دس بائیفرکیشن. اور بائیفرکیشن کا اپنا ایکٹ بنا کے انہوں نے اس کو کر دیا ہوا، وچ وی فیل کہ وی ہیڈ مور پاورس ان دا پریویس ایکٹ. سر بات یہ نا کہ جب تک اس ایکٹ سے جو بندے افیکٹ ہوتے ہیں، بندے یا آرگنائزیشن، ان کے ریپ سے آپ کوآرڈینیٹ کر کے نہیں ایکٹ بنائیں گے، کبھی نہیں چلنے والا. یہ پہلے زمانے میں دیکھیں انگریز نے جو ایکٹ بنائے تھے، اب پی پی سی ہے آپ کا یا سی آر پی سی ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں یہ چل رہے ہیں. بہت تھوڑی بہت ہی اس میں وہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، بیکاز دے ور ویری ویل تھاٹ آف ایکٹس، اور ابھی تک وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو ایکٹ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایون کاما فل سٹاپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کاما کوئی غلط مطلب تو نہیں دے رہا اس کا.
ہمیں جب لا پڑھایا کرتے تھے لوگ تو ایک مجسٹریٹ تھے ہم لوگ اس وقت، تو ایک سیکشن تھا جس میں پاور دی جاتی تھی کہ ہی ہیز بین گیون پاور بائی دا ایکٹ، جی اور ایک اور سیکشن تھا کہ اس میں کہا تھا کہ گیون پاور انڈر دا ایکٹ. اب گیونگ پاور بائی دا ایکٹ اور انڈر دا ایکٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ ذرا ہمیں ایکسپلین کریں. ہمارے لیے تو سیم ہے جی کہ بائی دا اے سی کی پاور اے سی کو مجسٹریٹ پاور تھی وہ بائی دا ایکٹ ہوتی تھیں، اور مجسٹریٹ کوئی 30 کا تھا، یا مجھے ابھی بھی یاد ہے سیکشن 12 اور سیکشن 14 تھے سی آر پی، ایک میں بائی دا ایکٹ تھا اور ایک میں انڈر دا ایکٹ تھا. اور جب انہوں نے پڑھایا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ یار اتنا لا میں اتنا ایک فرق کا، ایک لفظ کا اتنا فرق. نہیں وی ریئلی انجوائڈ جو آپ نے آپ کے ساتھ جو تو سربراہی میں کام کیا. لیکن سر اس میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا، یو ڈیڈنٹ اسٹاپ لرننگ. اپنے آپ کو لرننگ سے آپ نے روکا نہیں. آپ کا وہ بہت بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہارورڈ کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس کا بھی گیا تھا میں. تو وہ تھوڑا یہ جرنی مجھے بتایا نا کہ آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کی. کون سے ایریاز ہیں جس میں آپ نے دوبارہ اچھا اس کا بھی ایک ہوتا نا ایک اسٹیمولنٹ ہوتا ہے آپ کا. تو ویسے تو ہم لوگ نارمل ایک بی ایس سی جی کر کے ایئر فورس جاتے ہیں. لکیلی ہماری بی ایس سی پنجاب یونیورسٹی تھی، وہ والی نہیں تھی جو ایئر فورس اکیڈمی میں ہوتی ہے. اٹ واز ود حاضر زمانہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی. میرا اے سی آر میرے سیکٹری صاحب بھر رہے تھے. جی ابھی میں سول سروس میں آیا کوئی سال 2 سال ہوئے تھے 3 سال. تو انہوں نے مجھے بلا لیا. انہوں نے کہا عرفان تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا بی ایس سی. انہوں نے کہا تو کوئی تعلیم نہیں ہے تو یہ تو تمہیں آگے پڑھنا چاہیے. تو کہتے ہیں ابھی تو میں کر رہا ہوں سائن تمہارا اے سی آر، لیکن تم اگلی دفعہ جب میں یہاں پہ ہوا سیکٹری اور تمہارا اے سی آر تم بھی یہاں پہ ہوئے تو میں غور سے دیکھوں گا تمہاری تعلیم کیا ہے. تو دیٹ ریئلی گیو می این آئیڈیا کہ یار باقی سول میں باقی جو میرے کولیگ ہیں کوئی باہر سے پڑھا ہے، کوئی کسی نے ماسٹر کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو میں بی ایس سی ہوں. فوج میں جانے والے سارے ہی ایسے ہوتے. پھر اس کے بعد میں نے پرائیویٹلی کام شروع کیا. میں نے لا کیا پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے پھر ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا. پھر میں نے یہ کورسز کیے اس کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، پھر کچھ لمس میں کیے. تو یہ اس طرح کے پھر میں کافی شوق سے کرتا رہا. بٹ دے ریئلی پیڈ اے لاٹ ان مائی کیریئر. آپ پی این ڈی کے چیئرمین ایسے ہی نہیں رہے بیکاز اس کے لیے آپ کو بہت سی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ ہے وہ ہماری جو انجینئرنگ کمیونٹی ہے نا، میں تو خود بھی انجینئرنگ کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتا ہوں، وہ چکمہ دینے میں ماہر ہیں. ان کی جو وہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج آف بینگ سیکٹری اریگیشن بھی ہو گیا تھا. جی کیونکہ اریگیشن میں سارا کام انجینئرنگ کا ہے، جی ہائیڈرو انجینئرنگ کا ہے. تو وہ تھوڑا بہت ان کی ٹرمینالوجی، ان کا وہ نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ انجینئر کی سائڈ سے مجھے کوئی اتنی دقت نہیں ہوتی تھی. دوسری بات ہے کہ میرے پاس بورڈ میں دیر ور اباؤٹ 8-9 ممبرس، ہر شعبے کا ایک ممبر تھا. ان کے نیچے ان کے چیف تھے. تو کافی ان پٹ آپ کو مل جاتا. بلکہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہے، پہلی دفعہ میں نے پی ڈبلیو پی کی جو پہلی فرسٹ تھی تو ایک بھی پروجیکٹ پاس نہیں ہوا. تو میں نے پھر ان کو سب کو بلا کے بٹھا دیا. میں نے کہا دیکھیں ہم نہ تو کوئی آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں نکالتے جائیں، نہ ہم کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں کہ ہم ان کو بلیم کرتے رہیں. ہم ڈیولپمنٹ ایجنسی ہیں. تو اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی غلطی ہے تو اس کے بندوں کو بلا کے آپ ساتھ بیٹھ کے ٹھیک کراؤ. آپ ایکسپرٹ ہیں نا، آپ ٹھیک کرا دیں. تو اگر کوئی پروجیکٹ ریجیکٹ ہوتا ہے یا غلطیاں نکلتی ہیں تو آپ کو بھی میں تھوڑا بہت قصوروار ٹھہراؤں گا. ہینڈ ہولڈنگ کریں ان کی. اس کے بعد الحمدللہ پھر ہمارے پروجیکٹ رکے نہیں. پھر ہماری انجینئرنگ برادری جو ہے نا سر، وہ اس کے بھی بڑے گلے شکوے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی پوری بیوروکریسی میں ایک بھی انجینئر جو ہے وہ سینئر پوزیشن پہ نہیں ہوتا. اور اس طرح کے بڑے وہ ایکچولی یہ ڈبیٹ بڑی پرانی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. ڈبیٹ یہ ہے کہ جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، بجائے ڈاکٹر ہیڈ کرے ایک ایڈمنسٹریٹو بندہ ہیڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، بجائے کوئی پروفیسر ہیڈ کرے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈبیٹ کافی اسی طرح انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن وہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا
प्रोफेसर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। ये इसके बाद इन्होंने फिर ये किया था कि एजुकेशन में एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन सर अभी जब से इन्होंने ये शर्तें लगा दी कि जी वाइस चांसलर जो है वो PhD होना चाहिए, तो उससे डिटेरिएशन हुई है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। दे आर नॉट गुड मैनेजर्स, नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ये आपकी एजुकेशन डाउन गया है, उसके ऊपर नहीं गया उसकी। इट हैज़ बीन जैसे मतलब हर एक शोबे की अपनी, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बिल्कुल, और अभी तो उन्होंने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर भी शुरू करा दिया, क्योंकि अब हम मास्टर कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमारे पैरेलल मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे एक अच्छा प्लेयर मे नॉट बी अ वेरी गुड कोच। मैंने सर देखा है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बंदा जो जब आता है तो पहले दिन से उसको मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम में वो किसी न किसी कैपेसिटी में घुसा होता है। जब हम इसको कई दफ़ा, बहुत से अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे PIA के पायलट्स हमने देखे जो दे लैक्ड दी लीडरशिप या मैनेजमेंट स्किल्स। उनका थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस रहा वो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की हद तक रहा। क्रू और को पायलट से उनका ताल्लुक़ रहा, और उस पर एम्फोसिस बहुत देते हैं वो लोग, उस पर रहा, लीडरशिप में नहीं रहा। और जब उनको लीडरशिप पोजीशंस दी गई तो वो नाकाम हुए बड़े बुरी तरीके से। तो ये तो खैर इंजीनियर्स का, लेकिन इंजीनियर्स का एक गिला ज़रूर है कि भाई एक इंजीनियर भी, जो हज़ारों की तादाद में एक इंजीनियर भी ना सेक्रेटरी बनता है, ना उधर बनता है, ना कुछ बनता है। ये हर प्रोफेशनल का गिला है जी, डॉक्टरों का भी गिला है। तो उनको फिर क्रॉस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना सर, फिर उनको कोई ऐसी चीज़। बल्कि मेरा तो ये ख्याल था कि आप एक ख़ास लेवल तक, फील्ड लेवल तक लेके जाएं इनको। इसके बाद आप उनसे पूछ लें कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं। मुझे याद है मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया था, शहबाज शरीफ साहब को पेश किया था। नर्सिंग का बड़ा कॉल पड़ा, और हमें ये रियलाइज़ हुआ था जब ये डेंगू आया था कि नर्सेज नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अच्छा आ जाए, हम डबल तनख्वाह देंगे। तो वो प्राइवेट सेक्टर से, हॉस्पिटल से उठ के नर्सेज इधर आ गई, रही उतनी की उतनी ही जी, लेकिन वो शॉर्टेज नहीं हुई। तो फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने ये सजेस्ट किया था कि एक तो नर्सेज को ग्रेड 17 में लिया जाए लाइक डॉक्टर्स, 16 में ना लिया जाए। दूसरी बात है प्रमोशन में, पहले तो वो इनिशियल 5 क्लिनिकल स्पेशलिटी थी जी, तो उनमें वो ट्रेनिंग करें, सारा चलें। एक ख़ास तब जब 18 में पहुँचे तो 18 में उनसे चॉइस ली जाए कि आपने एजुकेशन में जाना है या क्लिनिकल साइड पे रहना है। अगर एजुकेशन में जाना है तो फिर उसको एजुकेशनल वो दी जाएँ और उसको ग्रेड 20 तक प्रमोट किया जाए नर्स को। इम्प्लीमेंट हुआ सर वो? अभी कितने इम्प्लीमेंट? अच्छा, नहीं हुआ। प्रोग्राम हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है हमारे पास। अच्छा सर, ये जो आपका ये जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है टुवर्ड्स दी एज अ सेक्रेटरी एविएशन, वंस यू लुक बैक टुवर्ड्स दैट टाइम, तो क्या मेमोरीज आपकी जहन में आती हैं? पॉजिटिव वाइब्स आती हैं या वो सिर्फ सेक्रेटरी एविएशन की या पूरी सर्विस की? पहले सेक्रेटरी एविएशन की बात कर रहा हूँ। वो 2.5 साल जो वो, मुझे लगता है कि 2.5 साल का अरसा कम था। व्हाट आई वांटेड टू डू आई कुडंट कंप्लीट दैट। जैसे चंद एक बातें आपने भी कर ली, बिल्कुल एंड पे पहुंच के उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। उसमें एक तो वैसे भी जब सेक्रेटरी चेंज होता है तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस तो आती हैं, लेकिन जब रजीम चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। तो एक वो था, तो आई विश कि जो काम शुरू किए थे वो कंप्लीट हो जाते तो बहुत अच्छे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो PIA का प्राइवेटाइजेशन का ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, और वही मॉडल अब भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि एक होल्डिंग कंपनी बननी है। एक होल्डिंग कंपनी बन भी चुकी थी पाकिस्तान एयरवेज के नाम से जी, और शायद वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो इसलिए बनी थी कि सारे इसमें पार्क कर दी जाए, और वो कंसोर्शियम भी बड़ा अच्छा था। दुबई इस्लामिक बैंक था, हैदर मोटा थे, और वो फर्गूसन वाले थे, इनका कंसोर्शियम था, और इन्होंने मिल के शायद बनाई थी थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन। तो ये चीज़ पूरी हो जाती तो आई वुड हैव फेल्ट, जैसे बाकी चीज़ें जैसे बताया कंप्यूटराइजेशन में आई फेल्ट अचीव, आई स्टिल फील कि आई हैव अचीव समथिंग जब भी मैं देखता हूँ उनका। तो इस तरह जहाँ पे कुछ चीज़ें अचीव हुई हैं वहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता या एटलीस्ट शुरू हो जाता। वो तो खैर बन ही गया था, वो तो काम शुरू हो गया था पैकेज 1-2 का, लेकिन दूसरा भी हो जाता। तो दैट्स हाउ
ہمیشہ انسان کے جو ایسپریشنز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن آپ اس کو ایز اے ان اسپائٹ آف دی ایک ایپیسوڈ جو ہوا آف دا ڈائریکٹر جنرل CA, اس کے باوجود آپ اس کو ایز اے پازیٹیو 2.5 سال ایز اے میموری وائز. جی بالکل بالکل. آئی تھنک میرے پاس کافی روم تھا ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹڈ. ٹھیک ہے کمپلشنس تھیں, دیور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, ڈفرینٹ پولیٹیکل, ہمارے پیش حاضریاں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی, کبھی آپ کے بغیر ہوا کرتی تھی مختلف فورمس پہ جہاں ہم جواب دیتے تھے, اور یہ ساری تو وقت کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں. اور میرا خیال میں جتنی زیادہ ڈیفیکلٹی تھی اتنا ہی کام کرنے کا مزہ بھی آیا تھا. اگر ہم کچھ ایک چیز ہے جس کو میں ایکنالج سر کروں گا, آپ کے ٹینور میں منسٹری کی انٹرفیئرنس بہت کم تھی. نارملی ٹینورس میں ہم نے دیکھا ہے ٹو مچ آف انٹرفیئرنس آف دا منسٹری. وہ آپ کے زمانے میں, میں چونکہ ڈائریکٹر HR تھا, اس سے پہلے آئی ہیڈ اے ویری ٹالرٹ ٹائم. منسٹری کی فرمائشیں اور ان کے وہ سینئرز اور وہ سارا, یہ بندہ بھرتی, اس کو پروموٹ کراؤ, اس کو اکا دکا کوئی بہت ہی کچھ جینون کوئی اوپر سے کوئی سفارش آ گئی تو آ گئی. لیکن آپ کے آفس سے وی فیلٹ کہ دیر واز ایبسلیوٹلی لیک آف انٹرفیئرنس. مطلب جب کام ٹھیک ہو رہا ہو تو کسی کو انٹرفیئرنس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ ASF میں بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی میری. میٹرولوجی حالانکہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ تھا, اس میں بھی ان کا DG اپنا کام کرتا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس سے کوئی فائدہ کرتے ہیں آرگنائزیشن کا انٹرفیئر کریں. اگر ہاں اگر آپ کو کوئی دکھ ہے یا کوئی چیز ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, تو DG از دا رائٹ پرسن یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ از دا رائٹ پرسن ٹو ٹیل ہم کہ بھائی مطلب ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں آیا. نارملی تو ہم نے بہت زیادہ انٹرفیئرنس جہاں پہ رجسٹ کیا ہو منسٹری کو. جی کوئی ایسا نوبت نہیں آئی. اب وہ کوئی ایسی, مطلب آپ نے کبھی فون اٹھا کے مجھے نہیں کیا ایز اے ڈائریکٹر HR کہ اس کا کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے کہا بھی ہے تو وہ DG کو کہا ہے کہ یہ کمپلینٹ آئی ہے, اس کو کمپلینٹ بھی ہو تو DG کو ہی ریفر کرنی سو چاہیے. ایک یہ ریئر میں نے دیکھا ہے. ادروائز اٹس ویری انٹرفیئرنس بہت رہی ہے منسٹری کی طرف سے بھی. اور ہمارا کلچر میں ہے بھائی بندی اتنی زیادہ ہے, ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگ کہ وہ کوئی بھی اٹھا کے جی وہ ساڈا سیکٹری لگے ہوئے ہیں, چلو جی وہ یہ کرا دینا ہے ساڈا کام. وہ یہ میں بتا رہا ہوں, اٹس جسٹ ہمارے آپس میں بھی کولیگز اسی طرح ہی وہ کرتے ہیں. اور اوور آل جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اوور آل آپ کی جو لائف تھی کہ جی یو وینٹ ٹو دی ایئر فورس سے پھر آپ ادھر آئے, اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپنی پوری سروس کو؟ سول سروس کا جو ہے نا, دیٹ از دا ٹینیور وچ از فل آف ویریڈ سارٹ آف ایکسپیرئنسز. مطلب اس کے اتار چڑھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ آج پارا اتنا گرم ہے, کل بالکل کول ڈاؤن ہوا ہے. یہ جب میں پنڈی میں تھا تو بے نظیر کا واقعہ ہوا. آئی واز DCO دیر. صبح ہم بڑے آرام سے اٹھے, بالکل ٹھیک ٹھاک, اور شام کو 2 قتل اور نواز شریف صاحب کے اس میں ہو گئے جلوس پہ, اور دوپہر کے بعد بے نظیر صاحبہ کا ہو گیا. تو بس ہمارا وہ سارا جو سکون ہے وہ غارت ہو گیا. اسی طرح اور کوئی, میں سیالکوٹ میں DC تھا, صبح آرام سے اٹھے, وہ پتہ لگا کہ احمدیوں کی مسجد میں کوئی فائرنگ کر کے 8 بندے مار گئے اور باقی زخمی ہو گئے. انٹرنیشنل میڈیا پہ شور مچ گیا, یہ ہو گیا. تو وہ جو میرا ٹینیور ہے جتنے بھی 25-26 سال کا, وہ دیٹ از سم تھنگ وچ از فل آف ایکٹیویٹیز اینڈ ڈائنامزم ٹل دا ٹائم کہ میں ایون ایز اے سیکرٹری بھی, جیسے میں نے بتایا شہباز صاحب کے ساتھ کوئی آسان نہیں تھا سیکرٹری رہنا. ان کا ظاہر ہے نیچرلی ہی وانٹیڈ ایوری تھنگ ٹو بی پرفیکٹ, جو ہو نہیں سکتی تھی, لیکن ہماری اپنی کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ہم اس کو کر سکیں وہ کریں. ایئر فورس کا جو ٹینیور تھا میرا, دیٹ واز ریئلی تھرلنگ بیکاز آئی وینٹ آن ٹو F-16 پریٹی ارلی. اور یہ جہاز ظاہر ہے ونس یو فلائی دین یو انجوائے فلائنگ. جی تو جو انجوائمنٹ یہ جہاز اڑانے میں ہوتی تھی وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. سو وی یوز ٹو فیل ہیپی اور انجوائے کرتے تھے ایوری فلائٹ وچ وی ڈیڈ. اور میرا تو کافی
ٹینیور جب اسکواڈرن میں زیادہ ہو گیا تھا تو پھر آپ اور زیادہ ریلیکس تو ہوئے. یہ اس میں ایک سپلیمنٹری کویشچن بنتا ہے پی ایف کے حوالے سے کہ جو آپ نے یہ ظاہر 10-15 سال وہاں لگائے ہیں، یہ میں نے باقیوں سے بھی جتنی بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں جو پی ایف کے لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے انسپائٹ آف آل دی آڈس وہ انڈیا کو پھینٹا لگا دیتا ہے، اور اس کی اپنی ایک رسپیکٹ جو ہے وہ ابھی تو اتنا عزت بنی ہوئی ہے اس وقت. میں ایک بات بتاؤں تو وہ کیا اس کی بنیادوں میں کیا چیز ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی وہاں پہ بھی ڈکے آیا ہے، وہاں پہ بھی بہت سے کمپرومائز ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ ریزنز آپ کے ذہن میں کیا ہیں کہ وائی دی ایئر فورس ٹائم اینڈ اگین ایک فخریہ پیشکش ان کی آ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں. ایک تو جو ایئر فورس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں اس میں جنرلی لوگ زیادہ تر ویشنری آئے ہیں. میں شروع سے پیڈ 77 کے نام سے ایک منصوبہ چلا تھا. اچھا سر. چیف مارشل ذوالفقار علی خان صاحب نے. لو لیول ریڈار نہیں تھے، وہ تو تھے لیکن ان کی ظاہر ہے جتنا لو لیول ریڈار ہوگا اتنی ہی رینج اس کی کم ہوگی. تو پیڈ 77 کے انہوں نے منصوبہ شروع کیا کہ لو لیول ریڈار کا جو وہ سی آر سی کے ساتھ ہک اپ کر کے 8 تو لمبی، مطلب ایک درمیان میں سینٹر میں برین ہے اور باقی آس پاس جہاں مرضی لگا لیں آپ موبائل. یونٹ بہت دیر تک چلتی تھی ہماری. تو وہ اس وقت انہوں نے سوچا کہ بھئی ریڈار ہمارے پاس لو لیول کی ایبلٹی ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس آئی انڈیا سے پہلے آئی. اس طرح F-16 کا جب آیا تو کئی جہاز اور آفر ہوئے امریکہ کی طرح. F-5 آفر ہوا لیکن اس وقت کی لیڈرشپ نے نہیں مانا کہ جی ان کو پتہ تھا کہ اب ہم اپر ہینڈ ہے ہمارا، تو امریکہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا. تو F-16 بڑا ریلیکٹنٹلی ہمیں مل گیا. تو ایک تو یہ فیکٹ رہا کہ آپ کے. دوسرا یہ بہت امپورٹنٹ رہا، وہ میرا خیال ہے ٹریننگ ہماری جو تھی نا. مجھے یاد ہے رزاق انجم صاحب ہمارے CEO ہوتے تھے F-16 پہ. تو اس وقت ہمارے پاس جو میزائل تھے وہ تو ہیٹ سیکنگ میزائل ہی تھے، لیکن جب یہ ڈر تھا کہ اسرائیلی آ کے یا دوسرے آ کے تو ماریں گے کوٹا پہ، تو ہماری ایک سائز ہوتی تھی جب وہ ایک الارم بجتا تھا تو سارے ایئر فورس کے تمام اسکواڈرن کے جہاز جو تھے وہ اپنے اپنے مقام پہ جا کے تو کیپ کرنا شروع ہو جاتے تھے. اور یہ امیجن کیا جاتا تھا کہ ریڈار بھی بند ہوں گے، ریڈیو بھی بند ہوگا، سب کچھ جیم ہوگا، تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں اور جہاں جہاز نظر آئے اس کو پکڑنا ہے. تو F-16 بھی جاتے تھے. تو انہوں نے یہ اس وقت ہماری ٹریننگ کرانی شروع کی کہ نہیں، اسرائیل کے پاس تو بیانڈ ویژول رینج میزائل ہیں، ریڈار گائیڈڈ ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے. تو وہ ٹیکٹس ہم اس وقت پریکٹس کرتے تھے جب نہ انڈیا کے پاس نہ پاکستان کے پاس بیانڈ ویژول رینج تھے. تو یہ اسی اسکواڈرن کمانڈر کی سوچ تھی. یہ جو ہوا ہے 28 فروری والا واقعہ، یہ تو چلو ایک پروفیشنلزم ہے، اور ان کی بھی مطلب انتہائی کنفیوز قسم کی ایئر فورس تھی جو آپ نے جو پچھلا مئی میں ہوا ہے. نہیں میں 28 کی بات کر رہا ہوں پہلے، جہاں جس میں وہ آیا تھا جو پائلٹ ہم نے کیپچر کیا تھا اس کی، وہ 2019 والا ابھی نندن والا جو 28 وہ فروری کی بات ہے نا. جی. تو ایک تو وہ بڑا آئیڈیل قسم کا پرائڈ آف دا نیشن جو اس نے کیا. لیکن یہ جو مئی میں ہوا ہے، آئی ایم مائی سیلف سو سرپرائز بینگ اے فائٹر پائلٹ کہ اتنی پریسیشن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. 190 کلومیٹر پہ مارا مائلس. سر وہ تو ماریں گے تو میزائل کی رینج ہے نا. جو میں کم از کم جو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ ان کی انٹیگریشن ہے، ان کے ایویکس کی، ان کے جیمنگ والوں کی، ان کے فائٹرز کی، ان کے اوپر فائٹر جو ہیں ان کی لیئر کی، نیچے کے لیئر کی. جس طریقے سے انہوں نے بکش ٹائپ اٹیک کیا ہے اور مارا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی مثال کہیں اور ملتی ہے. اور اٹ از ہائٹ آف پروفیشنلزم ایز فار ایز اے فائٹر پائلٹ از کنسرن. میں ڈکے ہوا ہوگا کسی اور جگہ پہ، لیکن پائلٹیبلٹی دیکھ کے ان کی تو میں خود حیران ہوں کہ مطلب اف آئی واز دیئر پرابلی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ایکسٹینسو ٹریننگ انہوں نے لی ہوگی جو اتنی انٹیگریشن اور اتنی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہے. تو دو فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں، ایک تو ان کی لیڈرشپ جو آئی ہے وہ جو آتی رہی ہے وقفے اور دوسری ٹریننگ.
تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ٹریننگ کا کتنا امپورٹنٹ تو ایلیمنٹ کیٹائی ہے. کی تو میں تعریف کر رہا ہوں. وہ نہیں کیٹائی نے تو جو ابھی تک جو وہ تو کیونکہ کیٹائی کا جو رول ہے اس کے پانی کو سفید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سر ابھی. کالے پانی کا. وہ ہمارے اور ڈائریکٹر جنرل تھے مارشل یوسف, میں جانتا ہوں, میرے اسکواڈرن میں رہے ہیں, 9 میں تھے. زبردست مطلب شخصیت تھی ان کی بھی. میں نے ابھی اینڈ آف اپریل میں پوڈ کاسٹ ان کی ریکارڈ کرنی ہے. اچھا اچھا اچھا. ان کا ایک جملہ تھا جو ہم نے ان کا کوٹ بنا دیا. وہ کہتے تھے دی پرفارمنس آف اینی آرگنائزیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی پرفارمنس آف دا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. تو اب وہ ابھی آج اگر آپ کو سول ایویشن یا پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی میں پرابلمس نظر آتی ہیں یا اس میں لیڈرشپ کا فقدان نظر آ رہا ہے, وہ ریزن یہی ہے کہ آپ نے انڈاکٹرینیشن ٹریننگ نہیں صحیح طور پہ کرائی, اور دوسری جو آپ کو لیڈرشپ پوزیشنز میں مطلب پروفیشنلی لوگوں کو ٹریننگ موجود ہے. اگر ATCOs ہیں دے آر ویل ٹرینڈ. کیٹائی وہ رول پلے کر رہا ہے, پاکستان ایئر فورس کے بھی ATCOs وہاں ٹرین کرتے رہے, آج بھی وہ کہتے ہیں ہمیں ہر کورس میں جگہ دیں. بٹ ونس یو ورک ایز اے ٹیم, آپ بہت سی جی انٹیگریشن جو ہے اس میں تمام فنکشنز کی انوالومنٹ, کامن ٹریننگ پروگرامز, کیسے آپ نے دنیا کے لیول پہ مطلب امپرومنٹس کو کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے, وہاں پہ ہم نہیں کامیاب. میرا خیال ہے یہ مئی میں جو ہماری ایج تھی انڈیا پہ, ٹریننگ اپنی جگہ پہ, باقی اپنی جگہ پہ, وہ انٹیگریشن کی تھی. پرابیبلی انڈینز ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف انٹیگریشن جو ہمارے بندوں میں تھی. دوسرا سر یہ وہ سب سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک لیڈر کو کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جس کو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے لیڈر کو کی ڈیفینیشن میں پورا اترے. لیڈر کی ڈیفینیشن تو ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس کی کوالٹیز ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. میں سمپلی یہ سمجھتا ہوں کہ he should be a role model to lead. ایک فکرے میں اگر آپ پوچھتے ہیں, باقی اس کی کوالٹی 8-10 جو ہیں وہ جو بھی آپ مطلب قائد اعظم کو دیکھنا مطلب کہ جو انفلوئنس جو کرتے تھے بندوں کو, مطلب اس کی ساری کوالٹیز میں سے 4 نہیں تو 5 نہیں تو 3, رول ماڈل ہو, لیڈنگ فرام دا فرنٹ فٹ ہو, جو بھی ہے. لیکن لیڈر وہ ہے who should be able to lead, جس کے پاس انفلوئنس کر سکے. آپ نے اس کو پتہ ہو کہ کام کیسے لینا ہے اپنے بندوں سے, کون سا ریسورس کہاں یوٹیلائز کرنا ہے. یہ پریکٹیکل قسم. یہ جو سر آپ کا جو سفر گزرا اور وہ ہارڈ ورک بھی ہے اس میں, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بھی, اور اس میں فردر اسکل لیول بھی اپنا انہانس کرتے رہے تھرو آؤٹ یور سروس. آج بھی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈو یو بلیو ان ڈیسٹنی یا وہ اس طرح کی چیزوں پہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ان کا بھی کوئی رول ہے, قسمت کا رول؟ میں بلیو کرتا ہوں کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہونا ہے. لیکن مطلب ہارڈ ورک تو آپ نے جاری رکھا, بٹ ساتھ یہ کوئی بلیف اس طرح کا آپ ہے کہ جی آئی واز ڈیسٹنڈ ٹو بی اے پائلٹ اینڈ آئی واز ڈیسٹنڈ ٹو. میں جو نا اس کا تھوڑا سا میرا آئیڈیا وہ کوئی ہائیبریڈ قسم کا ہے. ہائیبریڈ ایسے ہے کہ واٹ آئی فیل کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت سارے کراس روڈز آتے ہیں. جی میں مثال دوں گی, آپ لاہور سے چلے ہیں تو پہلا کراس روڈ شاہدرہ پہ آئے, اگر آپ لیفٹ مڑ جائیں گے تو آپ شاہدرہ چلے ادھر شیخوپورہ چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے جانا کدھر ہے, لیفٹ پہ جانا ہے یا سیدھا جانا ہے, یہ آپ کا اختیار ہے. جی لیکن اگر آپ لیفٹ مڑ گئے تو دین یو آر ڈیسٹنڈ ٹو ریچ شیخوپورہ, پھر آپ پنڈی نہیں پہنچ پائیں گے. پھر آگے جا کے گجرانوالہ پہ ایک اور کراس روڈ ملتا ہے آپ کو, اس سے واپس آئیں گے کہ رائٹ پہ مڑیں گے تو ایسے پہنچیں گے, لیفٹ پہ یہاں پہنچیں گے. پھر آپ کا ڈیسیژن, تو جگہ جگہ آپ کو ڈیسیژن کے موقع ملتے ہیں, قدرت دیتی ہے. مطلب یہ کہ آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ میں مطلب ایئر فورس میں کیسے گیا, یہ تو اللہ کی مرضی تھی. میرا یہ تھا کہ میں نے اس وقت میں کراس روڈ پہ تھا جب میں میٹرک کیا, تو میرا ڈیسیژن تھا کہ میں نے ایئر فورس میں اپلائی کرنا ہے. جی سو میں نے وہ روڈ چن لی, وہ سیدھی مجھے ایئر فورس لے گئی. جب مجھے انہوں نے گراؤنڈ کیا فلائنگ سے, گراؤنڈ سے پہلے بھی سر ایک جو ڈسکشن میں پتہ چلا کہ فیملی میں مختلف لوگوں کا دباؤ آیا کہ بزنس سنبھالیں, وہ اس کے ایئر فورس میں آنے کے بعد آپ آنے کے بعد آیا. جی پھر اس طرح مجھے جب میں گراؤنڈ ہوا تو میں نے ایئر فورس چھوڑنے کا ڈیسیژن ہوا, دباؤ کی وجہ سے میں ڈیسیژن چینج کیا, ایئر فورس نہیں چھوڑی. تو دیٹ واز مائی ڈیسیژن. لیکن جب میں نے لے لیا ڈیسیژن چھوڑنے کا تو
میری پھر ڈیسٹنی چینج مطلب اللہ کا جو اس میں انٹروینشن ہے وہ اس کو بلیو کرتے ہوئے آپ نہیں، خدا کو تو یہ پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیسیژن کیا لینا ہے. مطلب آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کی جو فیصلے ہیں وہ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، یہ ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک روڈ کی ایک ڈیسٹنی وہ مقرر ایک کی ہوئی ہے. بندہ تھا، وہ اس کا بحری جہاز وہ ڈوب گیا تو تختے کے اوپر وہ لیٹا ہوا تھا، تو سامنے سے ایک چھوٹی بوٹ گزری، اس نے کہا او یار تمہیں بچاتے ہیں، کہتے نہیں مجھے تو اللہ بچائے گا. تو وہ میں ویٹ کر رہا ہوں اللہ کی مدد کا. تو وہ 5-6 گھنٹے کے بعد وہ ڈوب گیا. تو وہ کسی نے بتایا کہ بھائی اللہ نے تو مدد بھیجی تھی، بوٹ بھیجی تھی. ایگزیکٹلی. وہ کہتا رہا کہ اللہ اترے گا اور وہ مدد کرے گا. تو دیر از اے مکس ہائیبرڈ چیزیں. تو بس میرا یہی یقین ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے نا وہ آپ کی ڈیسٹنی طے کرتا ہے. اچھا سر. آپ اچھا فیصلہ، پھر ایک موقع آتا ہے جب کراس روڈ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو آپ نے روڈ لی ہے وہ اسی ہیل میں کی طرف ہے یا ہیون کی طرف ہے، ادھر ہی جا رہی ہے. سر بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسے لمحے بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ سارے ڈورز بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، کہ یو فیل کہ دی انٹائر ورلڈ از اگینسٹ یو. تو وہ کبھی ہوا ہے سر آپ کے ساتھ ایسا نوبت آئی؟ تو اس وقت کیا آپ کی اس سوچ؟ وقت میرا یہ ماننا ہے کہ دعا میں بڑا اثر ہے. جی. اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی بھی گناہ گار پہ کسی پہ بھی اتر سکتی ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ میرا ماننا ہے بہت بڑا ہے. اچھا، تو اس کو آپ ڈیسٹنی سے لنک نہیں کرتے اس چیز کو؟ یہ صرف دعا کا جو اثر ہے وہ آپ کی ڈیسٹنی چینج کر دیتا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ جواب آپ نے دیا. زیادہ تر لوگ جو ڈیسٹنی پہ ہی بلیو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں، ڈیسٹنی دیکھنا میں میرا تو یہ ہے نا کہ کبھی سوچا نہیں تھا اور میں آئی اینڈڈ اپ ہیئر. میں تو جو آپ کو کراس روڈز کا بتا رہا ہوں یہ ڈیسٹنی ہے کہ یہ روڈ پنڈی جا رہی ہے، شیخو پورہ جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے. فیصلہ آپ کا ہے کہ روڈ کون سی لینی ہے. جو لیں گے وہیں پہنچیں گے. لیکن وہاں لیٹ سے آپ نے ڈیزاسٹر کی روڈ چن لی، پھر ایک اور کراس روڈ آئے گی، پھر موقع ملے گا کہ بھائی ادھر ہی جانا ہے یا ادھر ادھر جانا ہے. اگر آپ کنسسٹنٹلی کہتے ہیں نہیں میں نے ادھر ہی جانا ہے تو پھر ایک جگہ پہ آگے کراس روڈ ختم ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ جو مختلف اپرچونیٹیز اللہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے تو اس پہ مڑ کے دیکھے ضرور، بالکل آنکھیں بند کر کے آگے نہ چلیں. یہ آپ کا کہنا مطلب یہ ہے؟ وہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. اچھا. آپ نے اپنے آپ کو کہاں. تو اٹ از آلویز اے مکسڈ بیگ. آپ کا خیال ہے کہ جی کچھ آپ کی کرتوتیں بھی ہوتی ہیں آپ کی فیلئر میں، آپ کی ڈیسیژن کامیابی میں، اور اللہ کی مدد تو ویسے ہی شامل حال ہوتی ہے اگر آپ دعا کریں گے. بڑا انٹرسٹنگ یہ جواب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ون ہیز ٹو ورک ہارڈ، اسٹرگل تو کرتے ہیں، اسٹرگل اینڈ دین آلسو ریمین الرٹ. کیونکہ ہمارے پی ایف کالج کا تھا ایک جو پہلے تو ایم ہائی تھا ہمارا موٹو، پھر اس کے بعد جب اکیڈمی بنی تو چینج ہو گیا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں. یہ تو وہ ایک میں تو پریزنٹیشن ایک وہ اب سٹارٹ کرتا ہوتا تھا میں، وہ سورہ رات کی وہ جو ایک آیت کا حصہ ہے کہ وہ قوم، اس قوم کی حالت میں نہیں بدلتا جو اپنی خود بدلنا چاہے اپنی حالت. وہ اس قسم کا وہ ہے. اقبال کا بھی ہے وہ یہ خدا نے سورہ آج رات تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس خیال اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. لیکن یہ سورہ رات کی ایک پورشن آف دا آیت کا بھی یہ تقریباً یہی انفرنس ڈرا کرتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ مطلب وہ ہے. تو اس میں سر آپ ہمارے لیے اب کیا ایڈوائس کرتے ہیں while we are moving towards the close of this؟ آپ نے بتایا کہ یو آر گوئنگ فار اے یونیورسٹی وچ آئی تھنک از اے بریلینٹ آئیڈیا. اگر آپ یہ کر پائیں اس کو، بہت ساری یونیورسٹیاں بنی ہیں، میں نے بھی 1-2 یونیورسٹیوں کے چارٹر کی مدد کی ہے. تو اگر آپ یہ کر پائیں اور سندھ سے گورنمنٹ سے اپنا چارٹر لے کے اپنی فیکلٹیز اس پہ انٹروڈیوس کریں. سر اس کو مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد میں آپ کا کوئی نہ کوئی کیمپس ہو. میں بتاؤں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کیٹائی حیدرآباد میں ہے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو 2 ہاؤسز سے پرمیشن لینی پڑے، لا پاس کرانا پڑے گا، تھوڑا سا لمبا کام ہوگا. آپ ابھی اس وقت سندھ میں ہیں، آپ چارٹر گورنمنٹ آف سندھ سے لیں اور اپنا کام سٹارٹ کریں. یو آر ایز گڈ ایز اینی ادر یونیورسٹی.
یہ آپشن ہے ہمارے پاس. فیڈرل میں آپ لیکن تب کریں اگر آپ نے اپنی برانچز کھولنی ہے پنجاب میں، اسلام آباد میں، اسلام آباد کالجز اپنے جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ کالجز وہ اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا بلو ایریا میں ہمارا ایک پلاٹ ہے، اب اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے. اچھا اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا. پی آئی اے کا دونوں کا ہے. ایک پی آئی اے، اس کے ساتھ ہم 2 پلاٹ پی آئی کے تو 2 پلاٹ ہمارے ساتھ دو آپ کے. ہاں ساتھ پاک سعودی ٹاور کے بالکل. ہاں جی پاک سے. تو وہ اب جو دونوں کو کمبائن کر کے ایک پلاٹ اب ہمارا ہو گیا ہے. وہ سی ڈی اے سے کلیئرنس مل پھر تو آپ کو فیڈرل لینا چاہیے. پھر تو سی ڈی اے سے وہ ہوگی. تو اس ایویشن ٹاور میں کوئی 3 فلورز جو ہیں وہ صرف یونیورسٹی کے لیے بک ہو رہے ہیں اس کے اندر، پلس وہاں پہ کچھ. تو پھر آپ کام تو ابھی شروع کر دیں، چارٹر کا کام تو ابھی شروع کر سکتے ہیں. سر ابھی پاکستان میں ایویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا جو آبجیکٹیو ہوگا وہ امپورٹ آف دا ہیومن کیپٹل بھی، ایکسپورٹ آف دا ہیومن کیپٹل پہ بھی ہوگا، کہ دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ایویشن سیکٹر میں. تو اس کی اوپر بھی ہمارا اس وقت فوکس ہوگا کہ ہم ایکسپورٹ پہ بھی توجہ دیں. ہمارے ود ان پاکستان تو اتنا بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا پھر تو اسکوپ آئے گا. تو وہ اس کے لیے مکس ایک کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی جو ایک 30-40-50 ایکڑ کی لینڈ مختص کی ہوئی ہے فار یونیورسٹی. تو وہ بات ہے کہ کاسٹ ہم اتنا زیادہ شروع میں انکر نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ آلریڈی ایک اچھی فیسلٹی اویلیبل ہے. کبھی آپ تشریف لائیں وین ایور یو آر فری سر، تو آپ آ کے دیکھیں ہماری. وہ اٹس امپروونگ سلولی، کیونکہ اب وہ 30 سال کی اس میں جو برائیاں تھیں اس کو اب ٹھیک کر کے ایک آپ کو اندازہ ہی ہے کتنا ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں. نہیں بس آپ پہلا اسٹیپ لے لیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی، کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ورنہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ آپ کو درجہ مل سکتا ہے، وہ تو کہیں پہ بھی آپ فیڈرل، وہ تو کسی بھی ڈگری ایوارڈنگ کے تو یونیورسٹی ہو گئی نا. نہیں سر، وہ ایک اسٹیٹس ہے ڈی اے آئی، ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ، جس میں کم از کم ایک ڈسپلن بس ہونا چاہیے، اور یونیورسٹی کے لیے 4 ہونے چاہیے. 4 پنجاب میں 4 جی اب 4 ہونے چاہیے. تو وہ ہم بہت سی ہم نے وہ ایمبری لٹل یونیورسٹی ہے جو کہ نمبر 1 ایروناٹیکل یونیورسٹی دنیا کی، اس کی بھی دیکھیں ہیں. ان کی ڈگری پروگرامز ہیں، ٹریفک مینجمنٹ ہے، ایئرپورٹ آپریشنز ہیں، ایئر لائن مینجمنٹ ہے، اس طرح کی بہت زبردست ان کی پروگرامز ہیں. پھر ایئرپورٹ انجینئرنگ ہے. اور پھر فیوچر میں وہاں فلائنگ اسکول کھولنا چاہتے ہیں ہم. اس طرح کے فلائنگ اسکولز نہیں جس طرح ہمارے کھلے ہوئے ہیں، اس طرح کے کہ جو دنیا کا کوئی لیڈنگ کے ساتھ کوئی اشتراک ہو، جس میں وہ بچہ جب پاس آؤٹ ہو کے جائے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کوئی ایئر لائن میں. ابھی تو یہ جتنے فلائنگ اسکولس ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایگزسٹنگ سسٹم میں، تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی تو جو ہماری اسٹڈیز آ رہی ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے لیول پہ پائلٹس چاہیے، ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرس چاہیے، ایویشن بزنس پروفیشنلس چاہیے، ٹریفک کنٹرولرس چاہیے. تو وہ اسٹڈی تو ہم نے کی ہے. یہ آ رہا ہے کہ جی فیڈرل کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل زور لگانا پڑے گا اس کو حیدرآباد میں رہتے ہوئے بنانے کے لیے. نہیں لیکن وہ چونکہ آپ کی منسٹری اب ڈیفینس منسٹری ہے تو آپ کی چیزیں ڈیفینس منسٹری سپورٹ کر رہی ہے ہمیں. ہاں کافی آسان ہو جائے گی چیزیں. وہ دے وانٹ کہ وہ اب ہم ان کے سامنے پیش کریں فائنل، کیونکہ بورڈ سے تو اپروول لے لیا ہم نے یونیورسٹی کا. بہت اچھی بات. آگے جو ہے وہ اب آگے موو کر رہے ہیں. کافی انڈیپینڈنٹ ہینڈ بھی ہو جائے گا اور آپ اپنے امپلیمنٹ کر سکیں گے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں. جی سر. اوور آل ایز اے سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا فیوچر اگر صحیح ڈائریکشن میں ہم دیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ سول ایویشن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پالیسیز میں میجر چینجز کی ریکوائرمنٹ، امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی ایسے ہو، اس کے رولز ریگولیشن، اس کی جو انویسٹر فرینڈلی ہو، ہاں اس کا مطلب فیسیلیٹیشن ہو اس کا ٹو ایز آؤٹ دا تھنگس، تاکہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. میں یہاں پہ ایویشن میں کیوں بزنس کرنا چاہوں گا، میں یہاں پہ فلائنگ کلب کیوں کھولنا چاہوں گا، مجھے کیا کوئی فائدہ ہے ادھر، یا میں یہاں پہ کوئی چارٹر سروس کیوں چلانا چاہوں گا. یہاں میں چلاؤں گا مجھے اتنی ایشوز آئیں گے کہ میں کہتا ہوں یار چھوڑ دو. لوگ دبئی میں نے کئی ایسی کارگو کمپنیوں سے ہوں جو ادھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں رجسٹرڈ ہیں. جی یہاں پہ صرف وہ ٹیکنیکل سٹاپ کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، رجسٹر وہاں پہ ہیں. سو آپ تو وہ کریں، آپ کا کام تو خیر ظاہر ہے فیسیلیٹیشن، دیٹس واٹ یو آر ڈوئنگ. جی اس میں جتنا آپ ایز آؤٹ کرتے ہیں اپنے دوسری ایئر لائنس کو اور پیسنجرس کو جو آپ کے کلائنٹس ہیں. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ اینی تھنگ یو وانٹ لائک ٹو سے؟ میں ایک تو آپ کی آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ یور انیشیٹیوس. ایک انیشیٹیو نہیں بلکہ انیشیٹیوس
جو آپ نے کیٹائی میں لیے ہیں یا جو آپ کے ایمز ہیں یونیورسٹی کا، مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ آپ آلریڈی بورڈ سے اپروول لے چکے ہیں. جی بورڈ سے اپروول ہوگی. میں آپ کا معترف تھا جب آپ سول ایویشن میں بھی تھے. آپ کے جو نوٹس آتے تھے جو جس طریقے سے ہوتا تھا، تو اب بھی آئی ایم سینگ دا پریکٹیکل ایگزامپل آف دیٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ سے امپریسڈ تھے سر کہ اللہ آپ کی تعالیٰ آپ کو جو توفیق لیول دے اور آپ اس کو اور آگے لے کے چلیں. وی نیڈ مور پیپل لائک یو ہیئر. سر وی آر ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ آئے. تھینک یو فار بڑی انوائٹنگ می. جی بہت شکریہ آپ کا. انسپریشنل ڈسکشن رہی ہے اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. آئی فیل مور موٹیویٹڈ سر تھینک یو سو آفٹر مچ. میٹنگ یو ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آلدو آپ بڑے بزی ہیں بڑھاپا آ گیا کہ آپ کبھی تشریف لائیں ٹو حیدرآباد ڈیفینیٹلی. اینڈ کوئی سسٹم ہو تو ہم اس کو کریں. میری آپ کو اسسٹنس کی ضرورت ہو تو آئی ایم آلویز اویلیبل جی فار مائی اولڈ کنیکشن سیک. ابھی ہمیں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے سر یونیورسٹی بنانے کے لیے, کسی کو ایڈوائزری بورڈ کے لیے, کسی کو کچھ کے لیے. نہیں وہ آپ سے مشورہ لیں گے سر لیگلی جو ہو تو آئی ایم آلویز اویلیبل. Viewers, you saw Irfan Elahi Saab, Secretary Aviation, former Secretary Aviation today, and one of the finest chairman CA board that we've seen in the past decade. اور ان کی جو presence رہی ہے that was to improve the organization all the time. And we felt کہ جب یہ اب ہمارے ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر تھا تو آرگنائزیشن میں بہتری آ رہی تھی. اینڈ لاٹ آف انیشیٹوس جو آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے دوران دیکھا ہوگا کہ دے ور ٹیکن, اینڈ اسٹل اگر انہیں انیشیٹوس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو وی کین موو اے لاٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ویل سی یو اگین ان سم another podcast in the near future and with some another legendary personality like Irfan Elahi Saab. Thank you very much.